ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ آمَنتُ بِاللَّهِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وأصحابه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. آج کی ہماری گفتگو کا جو عنوان ہے وہ سیدنا امام عالی مقام امام حسین نواز رسول صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ اور آپ کے رفقاء کا ایک عظیم الشان کارنامہ جس کی بنا پر اور جس کی برکت سے آج ہم اور آپ یہاں پر دین کی باتیں آزادانہ ماحول میں کر رہے ہیں. آج ان کا ذکر خیر اور آپ کے اس واقعے سے متعلق آپ کی شخصیت سے متعلق کچھ اہم باتیں اور واقعے سے متعلق جو باتیں آگے پھیلی ہیں اور پھر اس کی وجہ سے کچھ گمراہیاں بھی پھیلی ہیں ان کا تذکرہ اور کچھ اصلاحی باتیں آپ کے سامنے عرض کریں گے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شہادت ہے بلا شبہ تاریخ اسلام کی انتہائی مظلومانہ شہادت ہے اور اس اعتبار سے آپ کی شہادت انتہائی اہم ہے کہ آپ کا بیک گراؤنڈ کائنات کا سب سے مقدس بیک گراؤنڈ ہے. آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سید الانبیاء امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم علیہ الصلوۃ والسلام کے نواسے ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا خون مبارک آپ کی رگوں میں دوڑتا ہے. یہ آپ کی وہ ہستی کہ جس کی وجہ سے آپ کائنات میں سب سے زیادہ محبوب تھے اور اس کے باوجود آپ کے نانا کا کلمہ پڑھنے والوں نے آپ کا کوئی لحاظ نہ کیا اور دنیاوی حب اور مال و منال اور اپنے منصب کے لیے یعنی اپنی بادشاہت کے لیے انہوں نے آپ جیسی عظیم الشان ہستی کے خون مبارک سے اپنے ہاتھوں کو آلودہ کیا. یعنی انہوں نے یہ جو قتل کا برا عمل کیا اس سے اپنے ہاتھوں کو انہوں نے آلودہ کیا. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات ظاہری کے آخری سالوں میں پیدا ہوئے. یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب وصال فرمایا تو اس وقت ان کی عمر بہت زیادہ نہیں تھی, چھوٹے بچے کم سن تھے اور حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ یہ بھی زیادہ عمر کے نہیں تھے. لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے شروع ہی سے آپ کو اتنی محبت دی ہے اور اتنی شفقت فرمائی ہے کہ باقاعدہ روایات میں آتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان کو صرف چوما نہیں کرتے تھے بلکہ ان کو سونگھا کرتے تھے اور آپ ان کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ یہ دونوں جنت کے پھول ہیں. یہ دونوں کے دونوں جنت یعنی امام حسن بھی امام حسین بھی یہ جنت کے پھول ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام سونگھ کر یہ عملی طور پر بھی فرمایا کرتے تھے. یعنی صرف زبانی طور پر نہیں تھا بلکہ باقاعدہ سونگھ کر آپ فرمایا کرتے تھے کہ جس طرح پھولوں کو دنیا میں سونگھا جاتا ہے اسی طرح گویا ان کے اندر جنت کے پھولوں کی مہک ہے اور میں ان کو سونگھ رہا ہوں. یہ آپ کی فضیلت اور آپ کی آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے وابستگی کا عالم تھا. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی وابستگی یہ بھی تھی اپنے نواسوں کے ساتھ کہ نماز میں اگر کبھی اتفاق سے کوئی ان میں سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی پشت اندر پر سوار ہو جاتے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام سجدے میں ہوتے, آپ علیہ الصلوۃ والسلام نماز میں سجدے کو طویل فرما لیا کرتے اور جب وہ نواسے آپ کی پشت مبارک سے ہٹتے اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی مبارک جبین سجدے سے اٹھایا کرتے تھے. یہ آپ کی اپنے نواسوں اور بالخصوص یعنی عموماً بلکہ کہنا چاہیے عموماً بچوں سے محبت تھی کہ بچوں کے ساتھ اور بالخصوص اپنے نواسوں کے ساتھ آپ کی یہ محبت کا عالم تھا کہ بالکل بھی کوئی تکلیف نہیں دینی اور دنیا کو بھی یہ پیغام دیا کرتے تھے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کہ بچوں کے ساتھ بالخصوص بہت زیادہ محبت کا, نرمی کا, شفقت کا معاملہ کرنا چاہیے. اور ایک مرتبہ تو یہاں یہ معاملہ ہوا آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے انہی نواسوں کو پیار فرما رہے تھے, شفقت فرما رہے تھے, چوم رہے تھے, بوسہ دے رہے تھے اور آپ کے پاس ایک صحابی تھے ان کا نام بعض روایات میں حضرت اقرع بن حابس رضی اللہ تعالیٰ نام آتا ہے. وہ پاس بیٹھے ہوئے تھے, حاضر خدمت تھے. انہوں نے جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا بچوں کے ساتھ اتنا نرمی کا رویہ دیکھا, سلوک دیکھا تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے 10 بچے ہیں لیکن میں کبھی اپنے بچے کو اس طرح پیار نہیں کرتا
میں جب بھی اپنے گھر میں جاتا ہوں، داخل ہوتا ہوں، تو بچے فوراً کونوں میں دبک جاتے ہیں، چھپ جاتے ہیں، وہ میرے سامنے نہیں آتے، وہ میرے پاس نہیں بیٹھتے۔ میرا اپنے بچوں پر اتنا روب ہوتا ہے، میرا دبدبہ اتنا ہے، بچے مجھ سے ڈرتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات کو پسند نہ فرمایا، بلکہ یہ ارشاد فرمایا کہ من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا۔ اور پھر ایک یہ بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو زمین والوں پر رحم نہیں کرتا، اللہ اس پر رحم نہیں کرتا۔ یعنی پہلی حدیث شریف کا ترجمہ یہ ہے کہ جو بچوں پر رحم نہ کرے، نرمی نہ کرے، شفقت نہ کرے، اور جو بڑوں کی تعظیم اور توقیر نہ کرے، وہ ہمارے طریقے پر نہیں ہے۔ یا علیہ الصلوۃ والسلام نے بچوں پر شفقت کا ایک عام حکم جاری فرمایا اور سبب بنے حضرات حسنین کریمین۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو نوجوانان جنت کا سردار فرمایا، یعنی وہ لوگ جو دنیا میں جوانی کی عمر میں شہید ہو جائیں، مر جائیں، فوت ہو جائیں، قتل ہو جائیں اور فوت ہو جائیں، تو جنت میں ان لوگوں کی بالخصوص سرداری ان دو ہستیوں کے ہاتھ میں ہوگی۔ اور جو بڑی عمر میں افراد دنیا میں فوت ہو جائیں تو ان کی سرداری حضرات ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ہاتھ میں ہوگی، اور پھر ان سب کی سرداری سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہوگی۔ یہ حضرات حسنین کریمین کی بات۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی جو شہادت کا اگر ہم بالکل ایک طویل پس منظر بیان کریں، وہ ظاہر اس کا موقع نہیں ہے، محل نہیں، ٹائم نہیں ہے، اختصار کے ساتھ اشارے کے طور پر یہ عرض کر دیں، اس کا جو اصل آغاز ہوا ہے عملی طور پر، وہ ہوا ہے امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ کی خلافت سے وڈرا ہونے سے۔ جب آپ نے اپنی خلافت سے دستبرداری کا اعلان کر کے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو زمام سلطنت تھما دی، یعنی آپ نے ان کے حق میں اپنی خلافت کو چھوڑ دیا اور ان کو بادشاہ آپ نے مقرر کر دیا، اعلان کر دیا کہ اب سے یہی مسلمانوں کے بادشاہ ہیں، اس وقت سے باقاعدہ یہ ایک سارا مسئلہ شروع ہوا۔ مسئلہ شروع کیسے ہوا؟ مسئلہ یہ شروع ہوا کہ جب امام حسن دستبردار ہو گئے، پھر آگے امیر معاویہ بادشاہ ہیں، تو بادشاہت میں یہ آپ اس کو رول سمجھ لیں، دنیا کا رواج سمجھ لیں کہ بادشاہ کی اولاد آگے بادشاہ بنتی ہے، الا یہ کہ وہ خود اپنی اولاد کے علاوہ کسی اور کو نامزد کرے۔ کہتے حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کا معاملہ ہوا کہ ان سے پہلے جو بادشاہ تھا، خلیفہ جس کو کہا جاتا تھا وہ بادشاہی نظام ایک طرح کا، تو اس نے اپنی اولاد کو مقرر نہ کیا بلکہ ان کو مقرر کیا تھا۔ تو بادشاہوں کا عام طور پر رواج یہ ہوتا ہے کہ وہ ان کی اولاد ہی ان کے بعد بادشاہ بنا کرتی ہے۔ اب یہاں سے وہ مسئلہ سارا شروع ہوا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ جب بیمار ہو گئے، اچھی خاصی آپ کی عمر ہو چکی تھی، جب بیمار ہو گئے، علیل ہو گئے، اور چونکہ خبریں ہر جگہ پہنچ جایا کرتی تھیں، لوگوں کو پتا تھا، صحابہ کرام کو، امام حسین کو بھی پتا تھا کہ بہت زیادہ طبیعت ناساز ہے، آپ نے اپنے بیٹے یزید کو یہ آپ نے فرمایا، آپ نے اس کو ولیعہد مقرر کر دیا تھا، اپنا جانشین مقرر کر دیا تھا، لیکن ساتھ ہی ساتھ دو بڑی اہم باتیں آپ نے ارشاد فرمائی تھی۔ پہلی بات یہ ارشاد فرمائی کہ 3 ایسے افراد ہیں کہ جن کی بیعت جب تک نہیں ہوگی تب تک تمہاری جو بادشاہت ہے، تمہاری حکمرانی ہے، وہ مستحکم نہیں ہوگی۔ ان میں 2 نمایاں نام حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اور ایک حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، یہ 2 نام تو بالخصوص بتائے جاتے ہیں، اور تیسرا نام یا تو حضرت عبداللہ بن عباس کا ہے یا حضرت عبداللہ بن زبیر کا ہے علیہ الرضوان۔ فرمایا کہ جب تک یہ 3 صحابہ کرام تمہارے ہاتھ پر بیعت نہ کر لیں تب تک تمہاری بادشاہت مستحکم نہیں ہوگی، تمہاری حکمرانی مضبوط نہیں ہوگی۔ اور ساتھ میں اس سے بھی زیادہ اہم بات آپ نے یہ ارشاد فرمائی، تاکید فرمائی کہ خبردار جو تم نے ان سے زبردستی بیعت لینے کی کوشش کی، ان سے زبردستی بیعت مت لینا، ان کو مجبور مت کرنا، تکلیف مت دینا، یہ اپنی خوشی سے تمہاری بیعت کر لیں تو ٹھیک ہے، مجبور مت کرنا۔ یہ بات آپ نے ساتھ میں تاکید کے ساتھ ارشاد فرمائی تھی حضرت امیر معاویہ نے، اور آپ اسی سے اس بات کا اندازہ کر لیں کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو معلوم تھا کہ اس کی طبیعت کیسی ہے، یعنی آپ کو بھی بہرحال یہ خطرہ ضرور تھا، آپ کو یقین نہیں تھا لیکن خطرہ تھا کہ یہ بات کوئی ایسی الٹی سیدھی حرکت کر سکتا ہے کہ جس سے صحابہ کرام علیہ رضوان کو کی تکلیف ہو۔ اچھا، ایک اور اہم بات جو ایک شبے کے طور پر پیش کی جاتی ہے کہ جو معاذ اللہ یزید کو بہت پاک اور مقدس ہستی بنا کر پیش کرتے ہیں اور امیر المؤمنین بنا کر پیش کرتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ جی اگر اتنا ہی برا یزید ہوتا تو امیر معاویہ اس کو مقرر نہ کرتے۔ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ یزید کے بارے میں سارے لوگ جانتے تھے کہ یزید شرابی ہے، یزید بدکاریاں کرتا ہے، اور یزید اور دیگر یعنی یہ بدکاری خاص عمل کے علاوہ اور بھی اس نے بہت سارے الٹے سیدھے کام کر رکھے تھے، اور وہ اپنے والد گرامی سے چھپ چھپ کر شرابیں پیا کرتا تھا، اور وہ آوارہ لڑکوں کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا، اس کی مجالست، اس کی مصاحبت ہوا کرتی تھی، یہ اس کا ایک اس طرح سے زندگی تھا۔ لیکن معاملہ یہ تھا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ایک بہت بڑی حکومت کے مالک تھے، بہت بڑی حکومت کے فرما روا تھے، بادشاہ تھے، اور آپ معاملات میں اتنے الجھے ہوئے تھے اور اتنے مصروف رہتے تھے خلق خدا کے معاملات میں
کہ بس اتفاق کہیے، قسمت آپ کہیے کہ وہ اپنے شہزادے کی طرف اتنی توجہ نہ کر پائے، اور آپ کا جو بیٹا یزید تھا، شہزادہ نے غلطی سے کہہ دیا، یزید جو آپ کا بیٹا تھا وہ کبھی بھی آپ کے سامنے اس طرح نہیں کرتا تھا، آپ کے سامنے وہ شراب نہیں پیتا تھا، اس کی جرت اپنے والد گرامی کے سامنے نہیں ہوتی تھی، وہ چھپ کر کیا کرتا تھا، اس وجہ سے حضرت امیر معاویہ کے سامنے اس کا یہ کردار نہیں تھا، اسی وجہ سے آپ نے اس کو اپنا ولی عہد مقرر کر دیا، اپنا جانشین مقرر کر دیا۔ لیکن بہت سارے لوگ اس بات کو سمجھنے سے نہ صرف قاصر بلکہ قاصر تو نہیں ہے، سمجھتے ہیں، لیکن بس جان بوجھ کر انہوں نے ایک بات جو کہہ دی وہ انہوں نے اپنے منہ سے نکال دی تو اس پر قائم ہو گئے۔ خود ہمیں سوچنا چاہیے کہ اس کا اصل میں کردار کیسا تھا۔ بہرحال آگے بات بڑھاتے ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ جب کربلا میں پہنچتے ہیں اور وہاں پر آپ جانتے ہیں کہ آپ کے ساتھ جو حضرات موجود تھے، آپ کے مریدین کہہ لیجیے، معتقدین کہہ لیجیے، آپ کے جو پیروکار تھے وہ آپ کے ساتھ موجود تھے، لیکن آپ کا نہ ارادہ جنگ کا تھا اور نہ ہی آپ کے پاس مکمل جنگی سامان موجود تھا۔ ہاں، صرف تلواریں موجود تھیں، تلواریں، اور نیزے بھی موجود نہیں تھے، تلواریں موجود تھیں، اور تلوار جو آپ کے پاس اور آپ کے ساتھیوں کے پاس موجود تھی، یاد رکھیے عرب کا یہ لباس تھا، یہ لباس کا حصہ تھا، جیسے جبہ یہ عرب کا لباس تھا، اور اسی طرح جو امامہ ہے یہ باقاعدہ عرب کا لباس تھا۔ یہ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو ایک امتیازی شان عطا فرمائی ہے، ورنہ بالعموم یہ عرب کا لباس ہوا کرتا تھا، یعنی یہ ایسا لباس تھا کہ یہ مسلمان بھی استعمال کیا کرتے تھے اور یہ کافر غیر مسلم یہ بھی استعمال کیا کرتے تھے، یعنی جس طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام امامہ پہنا کرتے تھے، صحابہ کرام پہنا کرتے تھے، اسی طرح یہ ابو جہل وغیرہ یہ لوگ بھی پہنا کرتے تھے، کیونکہ یہ ایک عمومی لباس تھا، عمومی لباس جو عرب تھے ان کا لباس تھا۔ تو یہ تلوار جو ہے یہ ان کے لباس کا حصہ ہوتا تھا، یہ جہاں کہیں بھی وہ خنجر ہے، یہ تلوار ہے، یہ ان کے پاس ہوا کرتا تھا۔ اب جب وہاں پر پہنچے، ان کے بعد اتفاق سے یہی ہتھیار ہیں اور کوئی ہتھیار نہیں ہے، نہ ان کا ارادہ جنگ کرنے کا، نہ ان کو پہلے سے اس بات کا جو ہے وہ امکان تھا، گمان تھا کہ جنگ باقاعدہ ہو سکتی ہے، لیکن بہرحال وہ ایک جو معاملہ ہونا تھا وہ ہوا، جنگ ہوئی ہے، آپ کی شہادت ہو گئی ہے، اور اس شہادت کے بعد پھر باقاعدہ امام حسین رضی اللہ عنہ کی جب شہادت بھی ہو گئی تو یزید جن کو بہت پیارا ہے ان کے پاس کچھ باتوں کا قطعی طور پر کوئی جواب نہیں ہے، یعنی کچھ باتیں تو ایسی ہیں کہ جن میں وہ آئمہ شائع کر کے بھی کچھ نہ کچھ جواب دے دیتے ہیں، لیکن کچھ باتیں ایسی ہیں کہ جن میں ان کے بعد بھی کوئی ایسا جواب نہیں ہے کہ اس میں وہ آئمہ شائع والوں کے پہلو کوئی اس طرح کا شائبہ ہو۔ جیسے بات یہ ہے کہ جب امام حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا اور اس کے بعد آپ کے سر مبارک کو ابن زیاد کے دربار میں لے جایا جا رہا تھا، پھر اس کے بعد یزید کے دربار میں لے جایا گیا، تو یزید نے جس طرح پھر سلوک کیا امام حسین رضی اللہ عنہ کے سر مبارک کے ساتھ، اس نے پھر جس طرح ایک استہزاء یعنی مذاق اڑانے کے انداز میں اس نے ریئیکشن دیا، اور پھر جب اس کو شرم دلائی گئی تو اس نے ظاہری طور پر دکھانے کے لیے، ریاکاری کے لیے اس نے اپنی شرمندگی کا اظہار کیا، لیکن اس نے اور ظاہری طور پر جو ابن زیاد نے حکم دیا یا جنہوں نے امام حسین کو شہید کیا ان کو اس نے کوئی ناراضی کا اظہار نہیں کیا، ظاہری طور پر تھوڑا بہت ان کو جو ہے وہ چار جملے کہہ دیے، لیکن کوئی عملی طور پر جیسے اقدام کرنا ہوتا ہے وہ اس نے کچھ نہیں کیا۔ امام حسین کو شہید کرنے والوں کو اس نے کوئی جو عہدے دار تھے ان کو معزول نہیں کیا، جو براہ راست شہادت میں شریک تھے ان کے اوپر کوئی حد جاری نہیں کی، ان کو قتل نہیں کیا، قید نہیں کیا، کوئی ایسا معاملہ نہیں ہوا۔ اگر معاذ اللہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جواب میں، ان کی شہادت کے جواب میں یزید کو اگر کوئی افسوس تھا تو وہ کم سے کم کسی کو معزول تو کرتا، قتل نہ بھی کرتا تو کم سے کم معزول تو کرتا، کسی کو اس نے معزول نہیں کیا۔ ایک یہ بات۔ دوسری بات یہ کہ یزید واقعتاً معاذ اللہ اگر امیر المؤمنین ہے اور اتنا بڑا با کردار ہے اور بڑے بلند کردار والا بندہ ہے، تو آج کے دور میں یزید کے نام کے مماثل اپنے اولاد کا نام کیوں نہیں رکھا جاتا؟ یزید اگر اتنا ہی اچھا ہے، یزید باقاعدہ گالی بن کر رہ گیا ہے، یزید ناحق اور باطل ہونے کی علامت بن کر رہ گیا ہے کہ جس نے ساری زندگی یعنی اپنے والد گرامی کی موجودگی میں بھی اگرچہ چھپ کر بد کرداریاں ہی کی ہیں، اپنے والد گرامی کے ان کے فوت ہونے کے بعد بھی اس نے بد کرداریاں ہی کی ہیں، اور سب سے بڑی بد کرداری اس کی یہی ہے کہ اس نے نواز رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اس نے حملہ کروایا، ان کو شہید کروایا، یہ سب سے بڑی اس کی بد کرداری ہے۔ یعنی باقی تمام معاملات ذاتی اعمال ہیں، لیکن یہ معاملہ جو ہے براہ راست ایمان سے جا ملتا ہے، یعنی بہت ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ مومن نہ رہا۔ یہ امام اعظم رضی اللہ عنہ کے حوالے سے ہم عرض کر دیں کہ امام اعظم نے اس کے اگرچہ فاسق و فاجر ہونے کا فتویٰ تو دیا ہے، لیکن اس کے کافر ہونے پر سکوت فرمایا ہے، کیونکہ زبانی طور پر اس سے کوئی کلمہ کفر ثابت نہ ہوا، لیکن بہت سارے ائمہ ایسے بھی ہیں کہ جنہوں نے باقاعدہ اس کو کافر بھی فرمایا،
یعنی کفر کا فتویٰ دیا اور باقاعدہ اس پر لعنت بھی فرمائی، جن میں ایک نمایاں نام امام احمد بن حنبل علیہ الرحمہ کا بھی ہے، تو باقاعدہ انہوں نے یزید پر لعنت فرمائی ہے۔ تو یزید کا نام آج کوئی نہیں رکھتا، اگرچہ پہلے کے دور میں بعد ایسے افراد گزرے ہیں کہ جن کے نام میں یزید آتا ہے، جیسے امام بخاری کے راوی ہیں یزید بن ہارون، اور یہ سیاستہ کی بیشتر کتب کے راوی ہیں۔ اسی طرح ایک بہت بڑے صوفی اللہ کے ولی ہیں حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ نام، لیکن بات یہ ہے کہ اس دور میں جو نام رکھا جاتا تھا وہ معنوی اعتبار سے نام رکھا جاتا تھا، اور اس دور میں یزید کے ایسے حامی بھی نہیں پیدا ہوئے تھے جو یزید کو اتنا باکردار اور اچھی سیرت والا مشہور کریں، ایسے لوگ اس وقت موجود نہیں تھے۔ لیکن بات یہ ہے کہ آج کے دور میں وہ لوگ بھی چونکہ پیدا ہو گئے، اور اس کی بدکرداریاں اب ظاہر ہے کہ دنیا جب پھیلی ہے، گلوبل ولیج بنی، کتابوں کے اندر بھی لکھی آ گئی، نیٹ کے ذریعے بھی پھیلی، دنیا بھر میں اس کی بدکرداریاں پھیل گئی، اس وجہ سے آج اس کا نام پوری دنیا میں گالی بنا ہے۔ اس وقت اگرچہ یہ حضرات موجود تھے، لیکن کبھی بھی کسی نے ان کے نام سے مماثل ہونے کی وجہ سے اپنا نام نہیں رکھا، نہ اپنی اولاد کا رکھوایا۔ لیکن آج کے دور میں ظاہر ہے کہ اپنا نام کوئی نہیں رکھنا چاہے گا، نہ اپنی اولاد کا نام اس طرح سے رکھنا چاہے گا۔ کیوں؟ کیونکہ آج کے دور میں نام کے معنی کے پیچھے لوگ کم جاتے ہیں، بلکہ نام کا لفظی اس کی دیکھتے ہیں کہ سننے میں، بولنے میں، پکارنے میں اچھا لگتا ہے یا نہیں لگتا۔ ظاہر ہے کہ کسی کو یزید کہہ کر پکارے تو کبھی بھی اچھا نہیں سمجھا جائے گا، نہ بولنے والا اس کو اچھا سمجھ کے پکارے گا، اور نہ ہی سننے والا جس کا نام رکھا گیا ہو وہ اس کو اچھا سمجھے گا۔ اس لیے آج کے دور میں یہ کوئی نام بھی نہیں رکھ سکتا۔ تو جو اتنے باکردار اس کو ثابت کرتے ہیں تو کم سے کم اپنے بچوں کا نام ہی رکھ کے دکھا دیں۔ جیسے ایسا ہوا کہ بہت سارے لوگ جنہوں نے یہ کہا کہ جی معاذ اللہ، جو یہ ہمارے اس شہری علاقوں کا جو کوا ہوتا ہے یہ حلال ہی نہیں بلکہ اس کو کھانا ہے نا ثواب ہے، اور جہلم کے اندر باقاعدہ اس کا سارنگ بنا کر باقاعدہ دعوت کی گئی ہے، شوربے والا سارنگ بنا کر اس کی بوٹیاں بنا کر دعوت کی گئی ہے، اور باقاعدہ آن دا ریکارڈ یہ بات موجود ہے۔ تو انہوں نے جس طرح اس چیز کو ثابت کیا اور بعد میں جو پھر دنیا نے ان کو جواب دیے وہ دنیا کے سامنے ہے، لوگوں کو معلوم ہے، تو یہ تو کر کے دکھائیں، پھر اپنی اولاد کا اس طرح سے نام رکھ کے دکھائیں۔ تو امام حسین رضی اللہ عنہ کو معاذ اللہ اس طرح سے پوز کرنا، ان کو اس طرح سے پورٹریٹ کرنا کہ معاذ اللہ جی ایک دو شہزادوں کی لڑائی تھی، اور جو ہے یہ معاذ اللہ امام حسین رضی اللہ عنہ جو ہے وہ معاذ اللہ ناحق تھے، یہ کس روح سے ثابت ہوتا ہے؟ کون ایمان والا ایسے کہہ سکتا ہے؟ صرف بیک گراؤنڈ کو ہی دیکھ لیا جائے کہ کہاں امام حسین کا بیک گراؤنڈ اور کہاں یزید کا بیک گراؤنڈ، اور پھر کردار، ذاتی کردار کی بات بھی کی جائے تو دونوں کا فرق ایسا ہی واضح ہے جیسے زمین و آسمان کا فرق ہے۔ امام حسین کا کردار کہاں اور یزید کا کردار کہاں، اور یزید کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر بھی ایسا عبرت بنایا، اس کی حکومت زیادہ نہ رہی، 3 سے 4 سال بمشکل اس کی حکومت رہی، اور جب وہ مرا اور اس کی قبر بنی تو قبر بننے کے بعد باقاعدہ اس کے قبر کے اوپر ہی یا اس کے مدار یا یعنی جو اس کی جگہ بنائی گئی قبر وغیرہ کی، تو اس کے آس پاس ہی باقاعدہ چولہے بنائے گئے، یعنی وہاں عوام کا آنا جانا رہا، کوئی اس کی قبر کی ایسی خاص نشانی، اس کے وہ خاص لحاظ نہیں کہ جی یہ کسی وقت میں مسلمانوں کا حکمران بنا تھا تو اس کے لیے کوئی خاص اہتمام کیا جائے، نہیں، کچھ نہیں تھا، بلکہ باقاعدہ وہاں پر چولہے جلائے جاتے تھے، اور وہاں پر اس طرح باقاعدہ ایک ہوٹلنگ کا اور ایک عام لوگوں کا آنا جانا ہوا کرتا تھا۔ دنیا کے اندر اللہ نے اس کو عبرت بنایا، اور پھر جب وہ مرا اور اس کے بعد اس کے بیٹے کو جو ہے وہ خلیفہ نامزد کیا گیا، اور ان کا نام معاویہ تھا۔ وہ سارے بندے اچھے آدمی تھے، اور انہوں نے اپنی صالحیت کا عملی طور پر اس طرح اظہار کیا کہ جب انہوں نے اپنا جیسے خطبہ صدارت ہوتا ہے کہ جب بندہ صدر بنایا جاتا ہے اور اس کے بعد وہ ایک عمومی خطاب کرتا ہے، اجلاس سے جلسے سے خطاب کرتا ہے، تو اس نے بھی یعنی معاویہ بن یزید بن معاویہ نے بھی باقاعدہ ایک اسی طرح خطبہ دیا، اور اس نے اپنے اس خطبے کے اندر برملا اس بات کا اظہار کیا اور اپنے باپ کے غلط ہونے کا اقرار کیا کہ واقعتاً میرا باپ غلط تھا، اور اس نے ناحق امام حسین رضی اللہ عنہ پر حملہ کروایا، اور قطعی طور پر وہ صحیح نہیں تھا، یعنی میرے باپ کا فیصلہ درست نہیں، میرے باپ کا کردار بھی درست نہیں، اور اس نے باقاعدہ اپنے باپ کے سارے کردار کی تردید کرتے ہوئے شرمندگی کے ساتھ کہا کہ میں اپنے اس عہدے کو یعنی خلافت کے عہدے سے دستبردار ہوتا ہوں، چھوڑ دیتا ہوں اس کو۔ اور یہ سارا خطبہ پیچھے کھڑی اس کی ماں یعنی یزید کی بیوی سن رہی تھی پردے میں، اور جب وہ اتر کے پیچھے گیا تو اس کی ماں نے اس کو یہ جملہ کہا کہ کاش کہ میں نے تجھے جنا ہی نہ ہوتا، میں نے تجھے پیدا ہی نہ کیا ہوا ہوتا کہ تو نے آج دنیا بھر کے سامنے مجھے اور اپنے باپ کو رسوا کر دیا۔ اور اس کے بیٹے نے یعنی معاویہ بن یزید نے اپنی ماں کی بات کو سنا
اور وہ خطبہ کرتے ہوئے رو رہے تھے اور ماں کی بات بھی روتے ہوئے سن کے وہ چپ کر کے نکل گئے. اس سے بھی دنیا کو سمجھ لینا چاہیے کہ جس گھر کے اپنے فرد نہیں اپنے باپ کی حکومت کو اور اپنے باپ کے اقدامات کو اس نے غلط قرار دیا ہو تو پھر شاہ سے زیادہ شاہ کا وفادار ہونے کی حاجت نہیں ہے. اپنے ایمان کی پرواہ کرنی چاہیے کہ امام حسین رضی اللہ عنہ کا کردار کہاں, ان کا پس منظر کہاں, اور کہاں یزید کا کردار اور اس کا پس منظر. اگرچہ پس منظر اس کا اچھا ہے کہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ عنہ کا بیٹا ہے, لیکن ذاتی کردار کا معاملہ اور پھر ایسا شہزادوں کو پیش کرنا تو کہاں رسول اللہ, کہاں امیر معاویہ رضی اللہ عنہ. تو اس طرح سے پیش کرنا یہ قطعاً درست نہیں اور اہل ایمان کا شیوا نہیں ہے. اپنے ہمیں ایمان کی فکر کرنی چاہیے اور حق کو حق, ناحق کو ناحق کہنا چاہیے, تسلیم بھی کرنا چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کو راہ اعتدال پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو امام حسین رضی اللہ عنہ پر جانثار ہونے یا ان کے جانثاروں میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور انہی کے راستے پر چلتے ہوئے ان کے جو ہے ہمیں معتقدین میں اور انہی کے ساتھ پھر ہمارا حشر بھی فرمائے. اور جو لوگ امام حسین رضی اللہ عنہ کو وہ مرتبہ نہ دیں بلکہ ان کی مخالفت کریں معاذ اللہ اور ان کے مخالف کی راہ پر چلیں اور اس کی حمایتیں کریں, اس کے نام کی کتابیں لکھیں, تو اگر وہ باز نہ آئیں تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا حشر بھی اسی کے ساتھ فرمائے. اما علیہ الا البلاغ.